الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان مبارک کی اس مجلس میں ہم نے ابتدا میں سوچا کہ احادیث قدسی بیان کریں گے، یعنی وہ کلام جو اللہ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے فرمایا ہے، حدیث نبی علیہ السلام نے بتائی، مگر اللہ کا کلام کی اللہ نے یہ فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے کئی احادیث قدسی کی کتابیں جمع کی اور ان احادیث کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ قدرتی بات ہے کہ اس سال میں اس عاجز کی طبیعت کے ساتھ نہ دیا اور احادیث کی سلیکشن نہ ہو سکی، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور کچھ دوست احباب نے پروگرام بھی زیادہ رکھ لیے۔ یہی خیال تھا کہ اب ہم اس پر کام کریں گے، مگر پروگرام لینے والے آ جاتے، یہ گوجرا کا پروگرام ہے، یہ گوجرانوالہ کا پروگرام ہے، سیالکوٹ کا پروگرام، لاہور کا پروگرام۔ ہمارے اپنے اجتماع سے پہلے 17 دن مستقل پروگرام رہے، پھر اجتماع کے بعد اجتماعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ہم نے سوچا چلو اس مہینے کے اینڈ پہ پھر ہم احادیث مبارکہ پہ کام کریں گے۔ پھر ہمیں ملائیشیا اجتماع کے لیے جانا پڑ گیا۔ ملائیشیا اجتماع کے بعد پھر عمرے کا پروگرام بن گیا۔ تو رمضان مبارک میں میری شیخ رضی صاحب سے ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ میں نے بتایا کہ حضرت میں تو احادیث مبارکہ کی سلیکشن نہیں کر سکا اور رمضان شریف تو شروع ہو گیا، تو سوچا کہ اچھا پھر دوسری آپشن کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ کسی کتاب میں تصوف کی 40 احادیث پڑھی تھی، ان کو 40 کہتے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ وہ احادیث بیان کی جائیں، کیونکہ ان میں تمام احادیث میں تصوف کے مسائل کا ذکر ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، مگر اللہ کو منظور کہ وہ کتاب نہ ذہن میں نام آیا نہ کتاب ملی ہمیں۔ پھر شیخ رضی صاحب سے مشورہ کیا تو ذہن میں خیال آیا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں 40 نووی۔ اللہ نے اس کتاب کو قبولیت دی ہے۔ عرب لوگ اس کتاب کی تعلیم بہت کرتے ہیں، بلکہ جو عرب لوگ تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں نا، وہ طویل نصاب کی تعلیم نہیں کرتے، وہ اس کتاب کی احادیث پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ 40 احادیث ہوں گی تو ہم ہر دن 4-5 احادیث بیان کر کے بالآخر 40 احادیث کو مکمل کر لیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ترک 40 حدیثا بعد موتہ فہو رفیقی فی الجنہ۔ جو بندہ اپنے موت کے بعد اپنے پیچھے 40 احادیث کو چھوڑ گیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ 40 احادیث ہمیں یاد ہوں اور ہم اپنے گھر والوں کو، بچوں کو وہ احادیث سکھائیں، اور پھر قیامت کے دن ان 40 احادیث کے مضمون کو یاد کرنے پر نبی علیہ السلام کا رفیق جنت میں بننے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا، کہ جس بندے نے میری 40 احادیث کو یاد کیا، بعثہ اللہ فقیہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقیہوں میں شمار فرمائیں گے، فقہاء میں شمار فرمائیں گے۔ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اور قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور اس کے لیے شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا۔ اب آپ سوچئے کہ 40 احادیث کو سیکھنے پر کس قدر فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کا گواہ بنوں گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اب ان 40 احادیث میں سے پہلی حدیث ہے
جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب یہ چھوٹا سا فکرہ ہے، لیکن یوں سمجھیں کہ دین کو اس کے اندر سمیٹ کے رکھ لیا گیا ہے۔ یہ ایسا گہرا ہے کہ آپ سوچتے رہیں آپ کو زندگی کے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل اس میں نظر آ جائے گا۔ اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بندے کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس بندے کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، یصیبها، اس کو دنیا مل جائے گی، او امرأۃ ينكحها، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب مضمون کو سمجھیے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ تو مکہ مکرمہ کے ایک صحابی ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ اگر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں، شرط لگا دی۔ چنانچہ وہ صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو صحابہ کرام میں ایک مسئلہ چھڑ گیا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، جو ثواب ان کو ملا، کیا ان کو بھی وہی ثواب ملا یا نہیں ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے مسئلے کو واضح فرما دیا کہ عمل کا مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اگر کسی نے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو نکاح مل گیا، بیوی مل گئی۔ تو یہ مسئلہ اس طرح کھل کر سامنے آ گیا۔ اس لیے اس صحابی کا نام پڑ گیا تھا مہاجر ام قیس۔ ام قیس کی خاطر ہجرت کرنے والا بندہ۔ وہ صحابی کون ہے ان کا نام آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو بہرحال یہ بات پکی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہوگی، خالص ہوگی تو اللہ کے ہاں عمل قبول ہوگا، اور اگر نیت میں فرق ہوگا تو عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ڈائمنڈ میں ایک ہوتا ہے فلا لیس ڈائمنڈ، یعنی ایسا ڈائمنڈ جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جی یہ فلا لیس ڈائمنڈ ہے۔ اسی طرح جو عمل فلا لیس بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت بہت بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی نیتوں کو دیکھیں کہ کس نیت سے عمل کر رہے ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو باتیں شرط ہیں۔ ایک تو نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسرا وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں تو اخلاص نیت کی طرف اشارہ ہے، اور محمد الرسول اللہ میں اتباع سنت کی طرف اشارہ ہے کہ عمل تب قبول ہوگا جب سنت کے مطابق ہوگا۔ اب بتائیں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے جی آج میری بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے، آج میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا، تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو اخلاص نیت ہونا بھی ضروری ہے، مگر عمل کا سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں شرط ہیں۔
جب یہ دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی تو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ نیت بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ ہم عمل کیوں کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ نیت کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سامنے آئی کہ اگر کوئی بندہ ایک عمل میں کئی نیتیں اکٹھی کر لے تو پھر اس کو عمل کا ثواب دوسروں کی نسبت زیادہ ملے گا۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، جی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، جی نیت کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا، جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، اور وہاں پہ جو درس حدیث ہوگا یا درس قرآن ہوگا میں وہ بھی سنوں گا، اور آج گشت کا دن ہے تو میں جماعت کے ساتھ گشت بھی کروں گا۔ اب اس نے کئی عملوں کی نیت کو اکٹھا کر لیا تو اس کو مسجد میں آنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ پر بہت مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ میری ان سے یو کے میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک کتاب کا نام بتایا اور فرمانے لگے کہ اس کتاب میں ایک محدث نے یہ لکھا ہے کہ میں جب کپڑے بدلتا ہوں نا تو کپڑے پہننے میں 40 نیتوں کو جمع کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم تو کپڑے بدلتے ہیں تو صرف ایک نیت ہی، پہلے کپڑے گندے ہیں صاف کپڑے پہن لو، ختم۔ لیکن علماء اسی عمل کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے ان کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ 40 نیتوں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ جیسے میں اپنے سطر کو چھپانا چاہتا ہوں، میں مسجد میں جاتے ہوئے زینت کو اختیار کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ میں صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں کو پسینے سے بدبو نہ آئے۔ میں صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں کہ میری بیوی کو مجھ سے بدبو نہ آئے۔ مردوں کی یہ بھی بات ہوتی ہے، پسینے والے کپڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے، اور پھر بیویوں کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم پہ قربان کیوں نہیں ہوتی۔ بھئی ان کا تو سانس گھٹا جا رہا ہے، پریشان ہو رہی ہیں پسینے کی بو سے۔ اچھا کئی بیویاں کہتی بھی ہیں کہ آپ بنیان بدل لیں، نہیں بنیان نہیں بدلنی، کپڑے بدل لیتے ہیں بنیان نہیں بدلنی، بو اسی طرح۔ تو وہ بزرگ ایک کپڑے بدلنے میں 40 نیتوں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ اس لیے ایک عمل عام آدمی کرے گا تو حرام ہوگا، اگر کوئی عالم کرے گا تو وہ جائز ہو جائے گا نیت کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں شہر کے باہر ایک کنواں تھا، وہاں چلے جاتے تھے اور 2 شاگردوں کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ بس پانی کے ڈول بھر بھر کے میرے اوپر ڈالتے جاؤ۔ خود بیٹھ جاتے تھے دھوتی باندھ کے، اور شاگرد ان کے اوپر ڈول پہ ڈول ڈالتے جاتے تھے، ڈول پہ ڈول ڈالتے جاتے تھے۔ اب قریب میں ایک پڑوسی رہتا تھا جو حضرت سے محبت رکھتا تھا، وہ آتے جاتے دیکھتا کہ درجنوں پانی کے ڈول ڈالے جا رہے ہیں، تو کہتا حضرت ہمیں تو کب وہ حرام ہوئے، یعنی اسراف، فالتو چیز استعمال کرنا یہ حرام ہوتی ہے، اور خود کیے جاؤ، ہمیں تو کب وہ حرام ہوئے اور خود کیے جاؤ۔ حضرت کہیں میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز، وہ بھی سن کے چلا جاتا۔ پھر وہ دیکھتا تو پھر وہ بھی یہی کہتا، ہمیں تو کب وہ حرام ہوئے اسراف اور خود کیے جاؤ۔ حضرت کہیں میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز۔ ایک دن اس کے پاس وقت تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھا آج سمجھائیں آپ کے لیے جائز کیسے، میرے لیے ناجائز کیسے۔
حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نہاؤ گے تو کس نیت سے نہاؤ گے؟ اس نے کہا جی میل کچیل دور ہو جائے اور جسم صاف ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا چونکہ تمہاری نیت میل کچیل دور کرنے کی ہے لہذا 2-3 ڈول کافی ہیں اس کے لیے، 2-3 ڈول اوپر ڈالو گے میل کچیل ختم ہو جائے گی اور کام ختم۔ اب اس سے زیادہ کرو گے تو اسراف ہوگا اور تمہارے لیے حرام ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ کس نیت سے نہاتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو بھائی گرمی کا موسم ہے، میں سارا دن مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میری طبیعت میں گرمی ہو جاتی ہے، اب میں یہاں عصر کے بعد آتا ہوں اس گرمی کو دور کرنے کے لیے، تو میں نیت کرتا ہوں کہ میرے اوپر پانی ڈالو تاکہ جسم کی گرمی دور ہو جائے۔ اب یہ 1000 ڈول بھی ڈالیں گے 10,000 ڈول بھی ڈالیں گے تو میرے لیے جائز ہوگا کیونکہ گرمی دور کرنے کی نیت ہے۔ تو دیکھو ایک ہی عمل تھا مگر نیت کی وجہ سے ایک بندے کے لیے حرام ہو گیا، ایک کے لیے جائز ہو گیا۔ اسی لیے ہم کون سا کام کس نیت سے کرتے ہیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی نے مکان بنوایا تو وہ اپنے شیخ کو لے کے آیا دعا کرنے کے لیے، ان کو مکان دکھایا، انہوں نے مکان دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی اس کمرے میں کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے رکھی ہے کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے گی کمرے میں۔ انہوں نے سمجھایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز کمرے میں بیٹھے سنائی دے گی، ہوا اور روشنی تو تجھے ویسے ہی ملنی تھی، تو اگر تو اذان کی آواز آنے کی نیت کرتا تو کھڑکی بنانے پر بھی تجھے ثواب مل جاتا۔ چنانچہ ہم بہت سارے کاموں میں نیت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے بدل لیتے ہیں، نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں، مگر عادتاً پہنتے ہیں تو ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر نیت یہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو کپڑے بدل کے سوتے تھے، تو سنت کی نیت کرنے سے ہمیں اس نائٹ سوٹ کے پہننے پر بھی ثواب مل جائے گا۔ ہر بندہ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے لیکن ہم عادتاً پیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ بچے کی خوشبو تو جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اپنے بچے کا بوسہ لے، اسے پیار کرے، تو اس کا اپنے بیٹے کو پیار کرنا بھی ثواب کا کام بن جائے گا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، بلا نیتی سے نقصان زیادہ پہنچا ہے۔ ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے کر لیتے ہیں۔ بھئی بغیر نیت کے ایک بندہ سارا دن بھوکا رہے تو اس کو روزے کا ثواب تو نہیں مل سکتا، اس کے لیے نیت شرط ہے۔ تو ہر عمل میں نیت کر کے اس کا ثواب پانا یہ بھی ضروری ہے، اور اپنی نیتوں کو ہر وقت ٹٹولتے رہنا چاہیے تاکہ اگر کہیں کجی ہو تو بندہ فوراً توبہ طائب ہو کر اپنی نیت کو ٹھیک کرے اور ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کو اچھی نیت سے کرے تو کیا وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ اس لیے چوری کرتا ہے کہ جی میں ان کا مال چوری کروں گا، یہ تو امیر لوگ ہیں، بہت مال ہے، اور میں پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو کیا پھر یہ چوری کرنا جائز ہو گیا؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جو کام حرام ہے اس کو اچھی نیت سے کرنا تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ برے کام کو اچھی نیت سے کرنا تو دین کے ساتھ کھیل کرنے والی بات ہو گئی نا، تو یہ تو تلااب ہے دین کے ساتھ، دین کو کھیل بنانے والی بات ہے، وہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ جو کام اچھے ہیں ان کو بھی اچھی نیت سے کریں گے تو اچھے ہوں گے، اگر اچھے کاموں کو بھی غلط نیت سے کریں گے تو وہ بھی گناہ بن جائیں گے۔ اس کی مثال عورت کے لیے خوشبو لگانا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی عورت خوشبو لگاتے ہوئے یہ نیت کرتی ہے
کہ ہم نے شادی پہ جانا ہے اور وہاں میرا کزن بھی آیا ہوا ہوگا اور اس کو یہ خوشبو بڑی پسند ہے. اب چونکہ اس نے نیت غیر محرم کی کر لی، اب اس کے لیے خوشبو کا لگانا حرام ہو گیا. عمل جائز تھا مگر نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے عمل بھی ٹھیک نہ رہا. تو ٹھیک عمل کو ٹھیک نیت سے کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. عمل چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، نیت اس کو چھوٹا بڑا بنا دیتی ہے. اگر نیت خالص ہوتی ہے تو عمل بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت خالص نہیں ہوتی تو عمل چھوٹا بن جاتا ہے. ہمارے اکابر ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. چنانچہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک طالب علم کی پٹائی کی، تو جب مار رہے تھے نا تو طالب علم نے کہا کہ حضرت اللہ کے لیے نہ ماریں. تو وہ کہنے لگے کہ بے وقوف، میں تجھے اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں. یہاں تک کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے. چنانچہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مجمع میں بیان کیا. جب بیان ختم ہو گیا تو ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں اپنے گھر سے چلا تھا کہ پہنچ جاؤں گا لیکن میں پہنچ نہیں سکا. تو آپ کا تو بیان ختم ہو گیا، تو آپ نے جو بیان کیا مجھے بھی سنا دیجیے. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جیسا بیان مجمع میں کیا تھا بالکل ویسا بیان دوبارہ اس ایک بندے کے لیے کیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت جو بیان آپ نے اتنے بڑے مجمع کے لیے کیا اسی زور شور کے ساتھ بیان ایک کے لیے کیا. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب مجمع کے لیے کیا تھا تب بھی اللہ کے لیے کیا تھا، جب اکیلے بندے کو سنایا تب بھی اللہ کو سنایا. تو اس لیے مجھے تو فرق نہیں پڑتا. تو ہم ہر کام اللہ کے لیے کرنے کے عادی بن جائیں. یہ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زیادہ سوال پوچھنے سے منع کر دیا تھا. کئی دفعہ بندہ سوال برائے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی علمیت دکھا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اب صحابہ کرام کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی بندہ آئے اور وہ نبی علیہ السلام سے سوالات کرے اور ہمیں دین سیکھنے کا موقع مل جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا تھا. بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل. ہمارے سامنے ایک بندہ آیا شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت سفید تھے. کپڑے کیا تھے؟ بہت سفید تھے. شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بہت کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا. جو بندہ سفر سے آتا ہے نا تو چہرے پہ غبار یا بالوں پہ کچھ غبار ہوتا ہے یا آثار ہوتے ہیں کہ سفر سے آیا ہے، پسینہ ہے. اس بندے کے اوپر کوئی سفر کا اثر نظر ہی نہیں آتا تھا. ولا یعرفہ منا احد، اور اس کو ہم میں سے کوئی ایک بندہ پہچانتا بھی نہیں تھا. اب کوئی پہچانتا نہیں تھا اس کا مطلب ہے باہر سے آیا ہوا بندہ ہے، لیکن اس کا سراپا ایسا تھا کہ سفر کا آثار ہی نہیں تھے. تو ہم اس کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اس شکل میں. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے یہ دونوں گھٹنے جو ہیں نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے، اتنا قریب آ کے بیٹھ گیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ،
اور اس نے دونوں ہاتھ ایسے اپنے رکھ لیے جیسے مرتیات میں رکھتے ہیں نا، اس طرح یعنی ادب کے ساتھ جیسے طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح طالب علم بن کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے۔ اس نے سوال پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ اور تو نماز پڑھے، وتؤتی الزکاۃ اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور اگر تیرے پاس پیسے ہوں تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ 5 ارکان کرنے والا گویا مسلمان ہوتا ہے۔ قال صدقت، وہ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له، ہم لوگ بڑے حیران، یسألہ ویصدقہ، سوال بھی پوچھتا ہے اور جب جواب دیا جاتا ہے تو تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے جواب ٹھیک دیا، یہ عجیب شاگرد کہیں سے آ گیا۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب سے مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر، و کتبہ کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اور تو ایمان لائے کہ خیر اور شر کی قدر اللہ کی طرف سے ہے۔ قال صدقت، اس نے پھر کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر قال اس نے کہا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتا دیجئے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اس طرح نہ کر سکے تو ایسے عبادت کر جیسے اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ قال صدقت، پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس نے سوال پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتہا، اچھا مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی، یعنی بیٹی اپنی ماں کی حاکمہ بنے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹیاں بدتمیز ہوں گی، نافرمان ہوں گی، اپنی ماں پر روب جمایا کریں گی، اور یہ گناہ آپ عام دیکھ رہے ہیں آج کل۔ نوجوان بچیاں جو کالج یونیورسٹی جاتی ہیں نا، یہ ماں سے اس طرح بات کرتی ہیں جیسے گھر کی ماسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو ماں باپ کا ادب ہی نہیں آتا، یہ سمجھتی ہیں ہم انگریزی کے 4 لفظ پڑھ گئی تو پتہ نہیں کیا بن گئی ہیں، اپنی ماں کو ستاتی ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ کہ ماں کو اوپر روب جمائیں گی، اور ایک معنی یہ ہے کہ واقعی ماں پر حکومت کریں گی، اور ہمارے ملک میں یہ نشانی پوری ہو گئی۔ یاد ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی تو وہ وزیر اعظم تھی، اور اس کے وزیروں میں اس کی ماں نصرت بھٹو کا بھی نام شامل تھا۔ تو ماں جو ہے وہ ماتحت ہے اور بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو بات تھی حدیث مبارکہ کی، وہ ہمارے ملک میں 100% سچ ثابت ہو گئی۔ پھر دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعَوْرَاتَ، اور تو دیکھے گا کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے بدن غریب لوگ، آلتا دیہاتی لوگ، رعاء الشاء جو بکریوں کے چرانے والے ہوں گے، یتطاولون فی البنیان وہ شہروں میں عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، یعنی پیسہ آ جائے گا
تو وہ شہروں میں گھر خریدیں گے اور آپس میں بیٹھ کے تقابل کریں گے، فلاں کا گھر ایسا، فلاں کا بنگلہ ایسا، میرا بنگلہ ایسا۔ تو یہ دو نشانیاں قیامت کی بتائیں، اور یہ نشانی عرب ملکوں میں پوری ہو گئی۔ آپ اگر دیکھیں تو جتنے عرب ملک ہیں نا، ان سارے لوگوں کے جو اجداد تھے پیچھے، وہ بکریاں چرانے والے لوگ تھے۔ سعودی عرب میں تو اب بھی بکریاں چراتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ طائف گئے تو ہم حیران ہوئے کہ ایک بندہ پجیروں کے اوپر بیٹھ کے بکریاں چرا رہا تھا، یعنی آگے بکریاں چر رہی ہیں اور پیچھے وہ ایئر کنڈیشن پجیروں کے اوپر ان بکریوں کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، زندگی میں ایسے چرواہے نہیں دیکھے جو لینڈ کروزر پر بیٹھ کر بکریاں چرا رہے ہوں۔ ثم انطلق، پھر وہ بندہ جس نے سوال پوچھے تھے وہ چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قل، تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہ جبرائیل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر سوال پوچھیں اور نبی علیہ السلام اس کا جواب دیں، تاکہ صحابہ کو دین کی مزید باتوں کا پتہ چل سکے۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا اور عبادت کو اس طرح کرنا کہ جیسے بندہ اللہ کو دیکھتا ہے، اور اگر اس کی یہ کیفیت نہ بن سکے تو ایسے کرے کہ جیسے اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی کیفیت کو مشاہدہ کہتے ہیں اور دوسری کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اول تو عبادت ایسے کرے جیسے مشاہدہ، اور اگر ایسی حالت نہیں ہے تو پھر کم از کم یوں کرے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز ایسے پڑھیں کہ جیسے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے رکوع اور سجود کر رہے ہیں۔ تو ایسی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب۔ چنانچہ تصوف و سلوک کا جو نقطہ انتہا ہے وہ اسی کیفیت احسان کو حاصل کرنا ہے۔ مولانا عبد الماجد ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ سہارنپور تشریف لائے تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ملے اور فرمانے لگے، ارے زکریا، میں رائے پور جا رہا ہوں اور میرے آنے تک اس سوال کا جواب تیار کر رکھنا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے۔ میں رائے پور جا رہا ہوں اور 1-2 دن بعد واپس آؤں گا، میرے آنے تک اس سوال کا جواب تیار کر رکھنا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے۔ تو شیخ حدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ حضرت یہ واپس آ کے جواب لینے کی بجائے ابھی جواب لیتے جائیں۔ کہنے لگے بتاؤ کیا جواب ہے؟ میں نے کہا حضرت تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے کہ نیت کو ٹھیک رکھنا، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہے۔ تو مولانا کہنے لگے، زکریا تو نے تو اتنے مشکل مسئلے کو 1 منٹ میں حاصل جو ہے نا کھول دیا۔ تو تصوف کی انتہا ہے کہ انسان ایسی کیفیت حاصل کر لے کہ نماز اس طرح پڑھے کہ جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس لیے تصوف جو ہے وہ کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، وہ عین دین ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو اس دین سکھانے میں ایک سوال تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو احسان پھر دین سے الگ تو نہ ہوا نا، دین کے اندر ایک چیز ہے جس کو سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔
عبداللہ ابن عمر ابن خطاب عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ گواہی دینی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنی، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنی، وحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ گویا اسلام کی بنیاد ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ان 5 چیزوں میں سے ایسے ہے کہ جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے جس کے درمیان میں ایک بانس لگا ہوتا ہے، وہ بانس تو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور باقی جو 4 اعمال ہیں نا، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 رسیاں ہیں جن سے اس خیمے کو باندھا گیا ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ارکان کی پابندی کریں اور ان کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کریں۔ پھر آگے 4تھی حدیث ہے جس میں عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ صادق اور مصدوق تھے، یعنی یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ اس ہستی کی بات ہے جو سچے بھی تھے اور ان کے سچ کی تصدیق بھی ہوئی تھی، صادق اور مصدوق تھے۔ یہ صحابہ کی نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے کہ بات کرتے ہوئے وہ کیسا پیارا لفظ سے نبی علیہ السلام کی ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، تم میں سے کوئی بندہ جب بچہ پرورش پاتا ہے تو اس کی ماں کے رحم میں کیسے جمع ہوتا ہے؟ 40 یوما نطفتن، 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پانی کی شکل میں ہوتا ہے، جو باپ سے ماں کے اندر جاتا ہے وہ پانی کا قطرہ 40 دن پانی کا قطرہ رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ پانی کا قطرہ خون کا قطرہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے 40 دن کے بعد۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن کے بعد وہ خون کا قطرہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، فینفخ فیہ الروح، وہ فرشتہ اس میں روح کو ڈالتا ہے، ویؤمر باربع کلمات، اور اس کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، یکتب رزقہ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بچے کو زندگی میں کیا رزق ملنا ہے یہ ابھی 4تھا مہینہ ختم ہوا اور بچے کا رزق اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَجَلُهُ، اور اس کی موت کب آئے گی یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وَعَمَلُهُ، اور وہ دنیا میں نیک کام کرے گا یا برے کرے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، اور یہ بچہ نیک انجام والا ہوگا یا برے انجام والا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں، جب بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے تو رزق کو حاصل کرنے کے لیے انسان حرام کیوں لیتا ہے؟ اللہ پہ توکل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقدر کا رزق عطا فرمائیں گے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کی طلب کے اندر بھی جمال ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، انسان کوشش کرے مگر طریقے کے مطابق، سلیقے کے مطابق، کہ جو کام لوگ بھی پسند کریں، شریعت بھی پسند کرے۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اور اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے اب بات آگے بتائی، اب تک تو بتائی کہ بچے کی، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو 40 دن تک پانی، پھر 40 دن تک گوشت کا قطرہ اور نہ خون کا قطرہ، اور پھر تیسرے چلے کے اندر جا کر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور جسم بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی
ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلہا۔ تم میں سے ایک بندہ نیک بندوں والے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ نیک عمل کرتے 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 وہ جنت سے ایک ذراع باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ، ایک ہاتھ کا فاصلہ، یعنی جنت صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اور پھر وہ کوئی ایسا برا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کھینچ کر جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اور تم میں سے ایک بندہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ جہنم اس سے ایک ذراع کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے، پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی بجائے جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ جو نیک ہیں وہ اپنی نیکی کے اوپر فریفتہ نہ ہو۔ نیک بندہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے نا، جی میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو حافظ ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو ذاکر ہوں، میں تو تبلیغی ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ تو کوئی بندہ ایسے گھمنڈ میں نہ آئے۔ موت سے پہلے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاکہ نیکوں کے اوپر خوف غالب رہے اور وہ موت تک اپنی نیکی کے اوپر لگے رہیں۔ اور جو برے ہیں ان پر امید غالب رہے۔ آپ کسی بندے کو اگر دیکھیں کہ برائی میں لگا ہوا ہے تو اس کے بارے میں رائے قائم مت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جہنمیوں والے عمل کرتا 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 جب جہنم سے ایک بارش کے فاصلے پر رہ جائے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں اور اللہ اس کو جہنم کی بجائے جنت عطا فرما دے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سامنے آئی کہ نیک بندہ اپنی نیکی پہ فریفتہ نہ ہو اور ہم برے بندے سے کوئی بدگمانی دل میں نہ رکھیں، اس لیے کہ کسی بندے کے لیے بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا موقع موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور وہ بندہ اچھی موت مرے اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک پتہ اور چلتا ہے کہ بندے کے حالات کے بدلنے میں 40 دنوں کو خاص دخل ہے۔ 40 دن پانی کا قطرہ رہا، پھر 40 دن خون کا قطرہ رہا، پھر 40 دن بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، یعنی 40 دنوں کے بعد تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، ان کو فرمایا تھا کہ 40 دن روزے رکھو۔ انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 40 دن ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے بندے کے لیے۔ تو بزرگوں نے چلہ نکال لیا یہاں سے۔ چنانچہ خانقاہوں میں بھی مشائخ لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر چلہ لگوایا کیا کرتے تھے۔ وہ چلہ لگوانے کی بنیاد یہی تھی کہ 40 دنوں میں ایک بندے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بندہ 40 دن نیکی کی نیت کے ساتھ خانقاہ میں رہے گا تو اس کے اندر کا انسان بھی بدل جائے گا اور اس پر بھی نیکی کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرماتے تھے کہ من اخلص للہ 40 ایاما، کہ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر سے حکمت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ چلہ لگائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نسبت کے نور کو اجاگر فرما دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ عوام الناس کے لیے سالوں لگتے ہیں نسبت لینے کے لیے، مگر علماء کو سالوں نہیں لگتے، اس لیے کہ وہ تو سالوں چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھ چکے، سالوں تو وہ پہلے لگا چکے ہیں، اب ان کے لیے 40 دن ہی کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت فرماتے تھے کوئی بندہ 40 دن میرے پاس آ کر رہے، اس کی دل کی کیفیت نہ بدلے تو تم میرا نام بدل دینا۔
اور یہیں سے لگتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت میں وقت لگانے کی ترتیب ہے نا وہ لی کہ چلہ لگاؤ یا 3 چلے لگاؤ یا زندگی لگاؤ، تو وہ چلے یہیں سے نکلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ظلمت کو دور کر دیتے ہیں۔ تو 40 دن کی یہ خوشخبریاں بتاتی ہیں کہ واقعی 40 دن کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ جن کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں جی کہ ہم ایک لطیفے پہ کتنا مراقبہ کریں؟ بھئی ایک لطیفے پہ 40 منٹ کریں مراقبہ، ہر لطیفے پہ 40 منٹ کرتے کرتے پھر دیکھیں کیسے ذکر کی کیفیت نہیں ملتی۔ مراقبہ تو ہم کرتے ہیں 1 منٹ اور 2 منٹ، اب 1 منٹ اور 2 منٹ روز پڑھنے والا بچہ تو پہلی جماعت میں پاس نہیں ہوتا، ہم ولایت کے اس میدان میں 1-2 منٹ پڑھ کے کیسے پاس ہو جائیں گے؟ تو اس لیے محنت کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے لیے راستے ہموار فرما دیتے ہیں۔ پانچویں حدیث مبارکہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ یہ بات رد کر دی جائے گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ بدعت کے بارے میں ہے۔ بدعت کہتے ہیں ایک نئے عمل کو شروع کر دینا، تو شریعت نے بدعت کو ناجائز کہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کریں اور کوئی نیا عمل شریعت میں نیا ایجاد مت کریں، کیونکہ بدعت جو ہے نا یہ بہت زیادہ بری چیز ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہر بدعت سنت کو رفع کرنے والی ہوتی ہے، یعنی جب کوئی قوم کسی بدعت پر عمل کرتی ہے اللہ اس بدعت کے مقابلے میں ایک سنت کو اس قوم سے اٹھا لیتے ہیں، پھر اس قوم کو وہ سنت دوبارہ نہیں دی جاتی۔ اس لیے بدعت سے بچنا بہت ضروری۔ اچھا، یہ جو بدعت ہوتی ہے نا یہ یکدم شروع نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے، وقت کے ساتھ عمل کیا کا کیا بن جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت تھی اس کا نام تھا نائلہ اور ایک مرد کا نام تھا اصاف، آپس میں ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ اب ایک دن وہ دونوں موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں ملاقات کا کوئی موقع مل جائے، وہ مل نہیں رہا تھا۔ وہ شہوت میں ایسے اندھے تھے کہ دونوں بیت اللہ کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیت اللہ یعنی کعبہ کے اندر انہوں نے بدکاری کی۔ اب جب کعبہ کے اندر انہوں نے بدکاری کی تو اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ مکہ والے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد ہے پتھر بنا ہوا ہے، ایک عورت ہے پتھر بنی ہوئی ہے۔ اب مکہ کے لوگوں نے مشورے شروع کر دیے، ان کو ایسا عذاب دینا چاہیے، سزا دینی چاہیے کہ جو رہتی دنیا یاد رکھے۔ کیا عذاب دینا چاہیے؟ ایک نے مشورہ دیا، ایک کو رکھ دو صفا کے اوپر اور ایک کو رکھ دو مروہ کے اوپر۔ جب کوئی حج کرنے آئے گا نا وہ صفا پہ آئے تو ایک کے جوتے مارے اور مروہ پہ جائے تو دوسرے کے سر میں جوتے مارے۔ ان کا ہاں بڑا اچھی مشورہ ہے، بڑی اچھی تجویز ہے، مگر وہ یہ بھول گئے کہ ہم شریعت کے کام میں ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں اور داخل کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حج کے عملوں میں یہ عمل بھی ساتھ شامل کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ تو جوتا ہاتھ میں رکھتے اور صفا اور مروہ پہ جاتے تو ادھر اس کے سر پہ جوتا ادھر اس کے سر پہ جوتا۔
کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس جوتا نہ ہوتا تو وہ کہتے چلو جوتا نہیں مارتے تھپڑ ہی مار دیتے ہیں، وہ صفا پہ جاتے تو اس کو تھپڑ مارتے اور مروا پہ جاتے تو اس کو تھپڑ مارتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ کیوں یہاں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کہا کہ یہ تو بت ہیں جو کس زمانے میں بڑے اولیاء تھے، لہذا ہمیں تو ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، لہذا وہ صفا پہ جاتے تو احترام سے اس کو ہاتھ لگاتے اور مروا پہ جاتے تو احترام سے اس کو ہاتھ لگاتے برکت کے لیے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا کہ بھائی صرف ہاتھ لگانا تو برکت کے لیے کافی نہیں ہے، باقی بتوں کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ بھی تو وقت کے اولیاء تھے، ہم ان کے سامنے بھی سجدہ کیا کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کفار حج کرتے تھے وہ صفا پہ جا کے ایک کو سجدہ کرتے تھے اور مروا پہ جا کے دوسرے کو سجدہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی اور پہنچی کہاں تک۔ بدعت کا یہی مسئلہ ہے کہ کہیں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ شریعت کی شکل کو بدل دیتی ہے۔ چنانچہ ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے، ایک قبیلہ کے لوگ تھے اور وہ دسترخوان کے اوپر یہ جو ٹوتھ پک ہوتا ہے نا جس کو خلال کہتے ہیں، یہ بھی رکھتے تھے کھانے کے ساتھ کہ مہمانوں میں سے بعض لوگوں کو خلال کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو مانگنا نہ پڑے تو وہ ٹوتھ پک عورتیں بنا کے وہ بھی دسترخوان پہ رکھ دیتی تھی۔ اب ان کے ہاں ایک عادت تھی عام، جب بھی دسترخوان لگتا کھانا لگتا اور کھانے کے ساتھ پھر وہ ٹوتھ پک چھوٹے چھوٹے وہ جو لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں تیلے وہ بنا کے رکھ دیتی تھی۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے گھر میں وہ ٹکڑے بنانے کا ٹائم ہی نہیں تھا عورت کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں کیا بناؤں، ایک کانا رکھ دیتی ہوں اور ساتھ چھری بھی رکھ دیتی ہوں، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود بنا لے گا۔ چنانچہ اس نے 2-3 فٹ ایک کانا جو تھا وہ بھی رکھ دیا اور ساتھ چھری بھی رکھ دی کہ جس کو خلال بنانا ہے وہ اپنا خلال خود بنائے۔ اب لوگوں نے بھی دیکھا کہ جی ہم جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھتے ہیں اس کی بجائے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، تو قبیلے والوں نے اب کانا رکھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ایک چھری بھی رکھنی شروع کر دی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے والوں نے کہا کہ چھری تو اس لیے رکھی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ بوٹی کاٹنا چاہے تو وہ بوٹی کاٹ لے، اور یہ کانا کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کا یہ کانا تو اس لیے رکھا جاتا ہے اگر کوئی بلی کتا قریب آئے تو اس کو دور کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا پھر 2 فٹ کانا رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کم از کم 5-6 فٹ تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے دسترخوان کے اوپر 5-6 فٹ کانا رکھنا شروع کر دیا۔ اب ایک امیر آدمی تھا، اس نے سوچا کہ یہ کانا جو رکھتے ہیں تو مقصد تو اس کا ہے کتے بلی کو دور بھگانا، تو میں کانا کیوں رکھوں، میں لکڑی کی ایک خوبصورت سٹک رکھ دیتا ہوں۔ اس نے لکڑی کی سٹک رکھنی شروع کر دی۔ پھر کچھ دن بعد عورتوں نے کہا کہ جب لکڑی کی سٹک رکھنی ہے تو پھر لکڑی کیوں، یہ رنگیل ڈنڈا ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کارپینٹر کو کہا کہ ایک رنگیل ڈنڈا بنا دیا۔ بات شروع ہوئی تھی ٹوتھ پک سے اور بات پہنچی رنگیل ڈنڈے پہ۔ یہ بدعت کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے، شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اخیر پہ جا کے اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت آفاقی ہوتی ہے۔ سنت کی پہچان کرنی بڑی آسان ہے۔ سنت آفاقی ہوتی ہے اور بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو بدعات ہیں اور اس کو کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دین میں ایک چیز کو داخل کیا جا رہا ہے اور اللہ کے ہاں ایسی چیز کو رد کر دیا جائے گا۔ نقشبندی سلوک میں اتباع سنت کی بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہر عمل میں سنت پر عمل کریں اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو بدعات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ مراقبہ کرتے ہیں۔ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں عمل 15-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا۔ زیادہ کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ 5 اعمال کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کے اثرات کو خود محسوس کریں گے۔ ابھی ہم سب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، من کی آنکھوں کو کھول لیجئے اور اپنے دل کے اوپر محسوس کیجئے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ فقیر کا ہے۔ بھائی دل پر دے رہے۔ لائے دل بر دل وچ دے، لائے دل بر دل وچ دے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، لائے دل بر دل وچ دے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، یہاں دل محراب مصلی، یہاں دل محراب مصلی، یہاں دل ہے طور تجلی، یہاں دل ہے طور تجلی، یہاں دل ہے عرش معلی، یہاں دل ہے عرش معلی،
دل بر اصلوں نیڑے ہے دل بر اصلوں نیڑے لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے ہی دل وچ نور عیان ہے ہی دل وچ نور عیان ہے یہاں دل مکتب قرآن ہے یہاں دل مکتب قرآن ہے ہی دل وچ جملہ جہان ہے ہی دل وچ جملہ جہان ہے پر ہوون بخت بھلے رے پر ہوون بخت بھلے رے لائے دل بر دل وچ دیرے بن خالق دے بیا کوڑے بن خالق دے بیا کوڑے سب خاک مٹی لپ دھوڑے سب خاک مٹی لپ دھوڑے یہ دنیا سپ سنگ چوڑے یہ دنیا سپ سنگ چوڑے رہے ہر دم یار پرے رے رہے ہر دم یار پرے رے لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تھی کملی دل سیاڑی تھی کملی دل سیاڑی حق باجھوں غیر نہ جانی اللہ باجھوں غیر نہ جانی تھی کملی دل سیاڑی حق باجھوں غیر نہ جانی حق باجھوں غیر نہ جانی بیاہی سب کوڑ کہانی بیاہی سب کوڑ کہانی بس ہک دی سک یا ڈھیرے بس ہک دی سک یا ڈھیرے لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے چھڈ مسئلے علم مسائل چھڈ مسئلے علم مسائل سٹ حجتاں عقل دلائل سٹ حجتاں عقل دلائل سٹ نحوی فعل تے فاعل سٹ نحوی فعل تے فاعل سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے دل عبد غفارا سلیم دل عبد غفارا سلیم ڈتی پیر فضل تعلیم ڈتی پیر فضل تعلیم یہ میرے مرشد دی تفہیم یہ کامل مرشد دی تفہیم
ہن ہر دم دید بصیرے ہن ہر دم دید بصیرے لائے دل بر دل وچ دیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے تیرے دیکھن دے وچ پھیرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنا. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے. مولا بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں. اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما. اللہ اعتکاف کو قبول فرما. اللہ روزوں کو قبول فرما. اے میرے مولا تراویح کو قبول فرما. پروردگار عالم دور قریب سے آئے ہوئے تمام لوگوں کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے میرے مولا قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما. اللہ علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اللہ ذلت سے محفوظ فرما. اے میرے مولا تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما. اللہ رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما. اے میرے مولا جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے میرے مولا نفسانی شہوانی شیطانی خیالات سے محفوظ فرما. اے میرے مولا نفس و شیطان سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اللہ کب تک گناہ کرتے پھریں گے. اے میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں. اے میرے مولا ایک قدم آگے چلتے ہیں، شیطان بدبخت کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے. اے میرے مولا نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے. اللہ ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اے میرے مولا کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اس شخص پر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے. اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی تو تیرے گھر میں اعتکاف آ کے بیٹھا. اللہ گھر بار کو جوڑا، کام کاروبار کو چھوڑا، اللہ بیوی بچوں کو چھوڑا. اے میرے مولا مسجد میں تیرے گھر پہ آ کے ڈیرے جما لیے. اللہ پھر بھی تجھے
قبول نہ کیا، مسجد سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا۔ اے میرے مولا اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے مولا ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شقی ہونے سے بچا لیجئے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر اٹھ جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے میرے مولا رحمتوں کی نظر عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے۔ رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا۔ اپنے نامہ اعمال کو دیکھو، اپنے عملوں کو دیکھو۔ اے میرے مولا ہم مانگتے ہیں ہم نے گناہ کیے، ہم سے خطائیں ہوئیں، اللہ اقراری مجرم ہے، مگر میرے مولا گرتے پڑتے ڈر ڈر پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ یہاں پہ آنا قبول فرما۔ پروردگار عالم یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اے میرے مولا محبوب علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی قصور نہیں۔ اے میرے مولا آپ تو سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اللہ آج آپ بھی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ فرما دیجئے، اللہ فرما دیجئے۔ اے میرے مولا آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے میرے مولا مغفرت فرما دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ پروردگار عالم جہنم سے آزادی فرما دیجئے۔ اے میرے مولا آخری عشرے میں ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، اللہ آج کی رات میں ہمیں بھی مغفرت کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اے میرے مولا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم رحمت کی نظر عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، وہ عمر جو ننگی تلوار لے کے نکلے تھے، اللہ وہ تو ہدایت کا طلبگار بھی نہیں تھے۔ اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر اٹھ گئی، آپ نے ایمان سے مالا مال کر دیا۔ اللہ یہ جتنے بندے یہاں موجود ہیں اللہ ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے مولا رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے میرے مولا اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ اے میرے مولا آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پہلے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے میرے مولا اس مجمع کے اندر نوجوان خون بھی معافی مانگ رہا ہے، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بھٹکائے گا، نفس ورغلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اے میرے مولا معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم اس مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے مگر اپنا دل سیاہ کر بیٹھے، اللہ وہ جائے تو کہاں جائے، اللہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اے میرے مولا ان کے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبعیہ بنا۔ پروردگار عالم تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو اللہ دور فرما، اللہ بدعتوں سے محفوظ فرما، اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا
ہمارا حال اس چرواہے کی مانند ہے جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے میرے مولا مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت نہیں کرنی، اللہ پھر بھی مغفرت کر دیجئے، اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اے میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کرنا اے میرے مولا پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے، اے میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا رمضان کا فقیر گھر سے نکلتا ہے، اپنے بچوں کو بیوی کو تسلی دے کے جاتا ہے، میں تو رمضان کا فقیر ہوں، لوگ مجھے دیں گے، میں آؤں گا کھانا مل جائے گا، اے میرے مولا ہم بھی اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ رمضان کے فقیر ہیں، تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی لقاء عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے، نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، اے میرے مولا قرآن مجید پڑھنے کا لطف کب نصیب ہوگا، اللہ رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت کب نصیب ہوگی، اے میرے مولا ہمیں تمام نعمتیں عطا فرما، اللہ تمام نعمتیں عطا فرما، اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں تمام خیر نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے گھروں کو شریعت و سنت کا نمونہ بنا، اللہ آپس میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.